کل مشرق وسطی میں دو اہم فیصلے سامنے آئے ہیں جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کے سیاسی مفادات اور جنگی عزائم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان فیصلوں میں سے ایک میں اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے شدید عالمی دباؤ، خود اسرائیلی فوج کے خدشات اور سخت عوامی مخالفت کے باوجود غزہ میں جنگ کو مزید پھیلانے اور پٹی پر مکمل قبضے کا منصوبہ منظور کر لیا ہے، تو دوسرے فیصلے میں لبنانی حکومت نے اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کے دباؤ پر خطے میں اسرائیل کے سب سے بڑے مخالفین میں سے ایک ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا منصوبہ منظور کر لیا ہے۔ اس وقت لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا کچھ عرصہ پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ حزب اللہ خطے میں ایرانی پراکسیز میں سب سے اہم اور مقیم رہی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق لبنانی کابینہ نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے امریکی منصوبے کے مقاصد کی منظوری دے دی ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے جمعرات کو اجلاس کے بعد کہا کہ کابینہ نے امریکی تجویز کے ان نکات کی منظوری دے دی ہے جن کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہتھیار رکھنے کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہوگا، جبکہ اس سے پہلے لبنان کے وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ کابینہ نے سال کے آخر تک حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے اور ملک میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے امریکی منصوبے کے نکات کی توثیق کر دی ہے، لیکن مخصوص ٹائم لائن پر بات نہیں کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے ڈپٹی چیف محمود قماتی نے لبنانی حکومت کے فیصلے کو ذلت کی جانب مارچ کرنے اور اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کوئی ریاست یا حکومت ایسی نہیں ہے جو اپنی ہی سرزمین پر مزاحمت کا مقابلہ کرے، جبکہ دشمن اب بھی زمین پر قابض ہو اور روزانہ لبنان کے خلاف جارحیت کر رہا ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ حزب اللہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا اپنا حق استعمال کرتی رہے گی جو انفرادی یا اجتماعی دفاع کے فطری حق کو تسلیم کرتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ فیصلہ اس اعلان کے 2 دن بعد ہوا ہے جس میں لبنانی کابینہ کے وزراء نے کہا تھا کہ وہ اس سال کے آخر تک لبنان میں ہتھیار رکھنے کو صرف 6 سرکاری فورسز تک محدود کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس فیصلے پر حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک نے حکومت پر الزام لگا دیا تھا کہ وہ امریکی مطالبات تسلیم کرنے کی راہ پر چل نکلی ہے جو اسرائیل کے مفاد میں ہیں۔ 3 لبنانی سیاسی ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ کل حزب اللہ کے وزراء اور ان کے شیعہ اتحادی امریکی منصوبے پر بحث کے دوران احتجاجاً کابینہ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ الجزیرہ کے مطابق اس سے پہلے بدھ کو ایک تحریری بیان میں حزب اللہ نے کہا تھا کہ لبنانی حکومت کا یہ اقدام امریکی احکامات کا نتیجہ ہے اور اس فیصلے کو وہ ایسے ہی سمجھے گی کہ جیسے اس فیصلے کا وجود ہی نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام کی حکومت نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت میں لبنان کو ہتھیاروں سے محروم کرنے کا فیصلہ کر کے ایک سنگین گناہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ لبنانی حکومت کی جانب سے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا یہ فیصلہ امریکہ کے سخت دباؤ کے بعد سامنے آیا ہے۔ منگل کو لبنانی کابینہ کے اجلاس سے پہلے امریکہ نے لبنانی حکومت کو ایک تفصیلی پروپوزل دیا تھا جس میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے سمیت دیگر نکات شامل تھے۔ 4 مرحلوں پر مشتمل اس امریکی پروپوزل کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے لبنانی حکومت کو ایک پروپوزل دیا ہے کہ جس کے مطابق حزب اللہ کو اس سال کے آخر تک غیر مسلح کر دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں اسرائیل لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں ختم کر دے گا اور جنوبی لبنان میں 5 مقامات سے اپنی فوج واپس بلا لے گا۔ یہ منصوبہ امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے ٹام براک نے پیش کیا اور اس پر جمعرات کو لبنانی کابینہ کے اجلاس میں بات کی گئی۔ اس منصوبے میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے اب تک کے سب سے تفصیلی اقدامات شامل ہیں۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے پچھلے سال اسرائیل کے ساتھ تباہ کن جنگ کے بعد غیر مسلح ہونے کے مطالبات کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکی پروپوزل کے بنیادی نکات میں حزب اللہ سمیت لبنان میں تمام غیر ریاستی مسلح گروہوں کی موجودگی کو مرحلہ وار ختم کرنا، لبنانی فوج کو اہم سرحدی اور اندرونی علاقوں میں تعینات کرنا، اسرائیل کا 5 مقامات سے انخلاء یقینی بنانا، قیدیوں کے مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا اور لبنان کی اسرائیل اور شام کے ساتھ سرحدوں کو مستقل طور پر متعین کرنا شامل ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اس امریکی پروپوزل کا مقصد لبنان اور اسرائیل کے درمیان نومبر 2024 میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کو مزید بڑھانا اور مستحکم کرنا ہے، جبکہ امریکی پروپوزل میں مزید کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کی فوری ضرورت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ موجودہ جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کے بارے میں شکایات میں اضافہ ہو رہا ہے جو اس نازک صورتحال کو ختم کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق منصوبے کے پہلے مرحلے میں لبنانی حکومت کو 15 دن کے اندر ایک حکم نامہ جاری کرنا ہوگا جس میں 31 دسمبر 2025 تک حزب اللہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کی یقین دہانی شامل ہوگی۔ اس مرحلے پر
اسرائیل کو بھی لبنان میں زمینی، فضائی اور سمندری فوجی کارروائیاں بند کرنا ہوں گی۔ اسی طرح منصوبے کے دوسرے مرحلے میں لبنان کو 60 دن کے اندر غیر مسلح کرنے کا منصوبہ نافذ کرنے کا عمل شروع کرنا ہوگا اور لبنانی حکومت کو لبنانی فوج کی تعیناتی کے ایک تفصیلی منصوبے کی منظوری دینی ہوگی تاکہ تمام اسلحہ ریاست کے اختیار میں لانے کے منصوبے کو سہارا دیا جا سکے۔ اس منصوبے میں غیر مسلح کرنے کے اہداف واضح کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے کے دوران ہی اسرائیل جنوبی لبنان میں اپنے زیر قبضہ علاقوں سے انخلا شروع کر دے گا اور اسرائیل میں قید لبنانی قیدیوں کو انٹرنیشنل ریڈ کراس کے ذریعے رہا کر دیا جائے گا۔ پھر تیسرے مرحلے میں 90 دن کے اندر اسرائیلی فوج 5 میں سے آخری 2 علاقوں سے بھی نکل جائے گی اور لبنان میں ملبہ ہٹانے اور بنیادی انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے فنڈنگ فراہم کی جائے گی تاکہ تعمیر نو کی تیاری کی جا سکے۔ چوتھے مرحلے میں 120 دن کے اندر حزب اللہ کے باقی ماندہ بھاری ہتھیار جن میں میزائل اور ڈرون شامل ہیں انہیں بھی ختم کر دیا جائے گا، جبکہ اسی مرحلے میں امریکہ، سعودی عرب، فرانس، قطر اور دیگر دوست ممالک ایک معاشی کانفرنس منعقد کریں گے تاکہ لبنانی معیشت کی مدد اور اس کی تعمیر نو کی جا سکے اور امریکی صدر ٹرمپ کے اس ویژن پر عمل درآمد ہو سکے کہ جس کے تحت لبنان کو دوبارہ ایک خوشحال اور قابل ملک بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب خدشات بڑھ رہے ہیں کہ اسرائیل لبنان پر اپنے حملے تیز کر سکتا ہے، حالانکہ وہ پہلے ہی حزب اللہ کے ساتھ گزشتہ سال نومبر میں طے پانے والی جنگ بندی کی روزانہ کی بنیاد پر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لبنانی حکومت کا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو 2 سال پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ چند سال پہلے تک حزب اللہ کو مشرق وسطی میں ایران کی حمایت یافتہ سب سے طاقتور عسکری تنظیموں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسے نہ صرف لبنان میں سیاسی اثر و رسوخ حاصل تھا بلکہ اس کی عسکری طاقت بھی پورے خطے میں محسوس کی جاتی تھی اور اسرائیل اسے ہمیشہ سے ہی اپنی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیتا تھا۔ مگر اکتوبر 2023 میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر بڑے حملے کے بعد اسرائیل نے جہاں غزہ میں بھرپور فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا، وہیں اس نے خطے میں موجود دیگر مسلح گروہوں اور ایران کے حمایت یافتہ اتحادیوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ان کارروائیوں کے دوران اسرائیل نے صرف غزہ تک محدود رہنے کے بجائے شام، عراق، یمن اور خصوصاً لبنان میں موجود ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں سب سے شدید اور تباہ کن حملے گزشتہ سال ستمبر میں لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کیے گئے۔ اسرائیل نے پہلے خفیہ آپریشن کے ذریعے حزب اللہ کا مواصلاتی نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر تباہ کر دیا اور حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز اور واکی ٹاکیز میں دھماکے کیے، جس سے حزب اللہ کو شدید دھچکا لگا۔ اس کے بعد اسرائیل نے حزب اللہ کے سینئر کمانڈرز کو ٹارگٹ کیا اور تقریباً 4 دہائیوں تک حزب اللہ کے سربراہ رہنے والے حسن نصر اللہ سمیت گروپ کی تقریباً تمام اعلیٰ قیادت کو مار ڈالا۔ اس کے بعد اسرائیلی فورسز نے لبنان کے اندر اپنی فوج داخل کر دی اور حزب اللہ کے خلاف بڑے پیمانے پر زمینی کارروائیاں شروع کر دیں، جن میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے جنگجوؤں سمیت ہزاروں افراد کو قتل کر دیا، جبکہ لاکھوں لبنانی ان حملوں کی وجہ سے بے گھر ہو گئے۔ مگر پھر نومبر 2024 میں امریکہ اور فرانس کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا، جس پر حزب اللہ نے بھی اتفاق کر لیا، مگر اسرائیل کئی بار اس سیز فائر کی خلاف ورزی کر چکا ہے، جبکہ BBC کے مطابق اس سیز فائر معاہدے میں یہ بات واضح طور پر شامل ہے کہ لبنانی حکومت حزب اللہ اور لبنان کی سرزمین پر موجود تمام مسلح گروہوں کو اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روکے گی، مگر حزب اللہ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔